جی ٹی وی میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور اس وقت غالباً کیا بلکہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے، اور اس سے بھی بڑا مسئلہ کہ لوگ ایک پرسیپشن بن گیا ہے کہ اس حکومت کے آنے کے بعد مہنگائی بڑھی ہے۔ پھر اعداد و شمار کے جو گورکھ دھندے ہیں جو عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتے، وہ گو کہ ان کے فائنینس منسٹر، ان کی اقتصادی ٹیم سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن نیچرلی جب اگر گیس گھروں میں نہیں آئے گی، خود جیسے میرے گھر میں نہیں آ رہی ہے، بجلی کا بل میں زیادہ دوں گا، پیٹرول تھوڑا میں جب زیادہ خریدوں گا، اشیاء ضرورت کی چیزیں بھی جب اس میں استعمال اس میں بڑھے گی، ڈالر میرے قابو میں نہیں آئے گا، ہوائی جہاز کا ٹکٹ لینے یا بس کا ٹکٹ لینے، تو یہ حکومت سمجھانے میں یا بتانے میں غالباً شاید ان کے اقتصادی مینیجر، میڈیا ٹیم نہیں کر سکی ہے کہ بہرحال یہ بھی حقیقت ہے کہ لوگوں کی قوت خرید بڑھی ہے۔ باہر ہم شہروں میں جائیں، بازاروں میں جائیں، قوت خرید بڑھی ہے، تنخواہیں بڑھی ہیں، تو یہ ایک بڑا میں نے سوچا کہ وہ چند لوگ جو اکانومی کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، خود پرائم منسٹرز کو فالو بھی کرتے ہیں اور ان کو شاید بتاتے بھی ہوں۔ حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ پاس کے دو پرائم منسٹر کے بارے میں ایک سنتا نہیں تھا، دوسرا سمجھتا نہیں تھا۔ یعنی میرے ساتھ ہیں محترم عارف حبیب صاحب، دہائیوں سے میں نے کہا نا کہ اس اکانومی کو کا پارٹ ہیں، حصہ ہیں، اس کی گروتھ دیکھتے رہے ہیں، اس کے اپس اینڈ ڈاؤن دیکھتے رہے ہیں۔ شکریہ عارف صاحب۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو تو پوری ڈیکیڈس کی اور گورنمنٹس کا تجربہ ہے، قریب سے بھی دیکھا، دور سے بھی دیکھا۔ یہ جو عمران خان کی جو ایک بلکہ اس کا امپیکٹ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب بلکہ انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا کہ کے پی میں ہم اس لیے ہارے کہ مہنگائی کے سبب، میں آپ کو سیاست میں تو نہیں لاؤں گا، لیکن یہ جو پرسیپشن مہنگائی کا جو بن گیا ہے کہ اس حکومت کے آنے کے بعد مہنگائی بڑھی اور لوگ یہ کہتے ہیں پرسیپشن از مور اسٹرانگر دین ریئلٹی۔ نہیں، آئی تھنک یہ حقیقت ہے، مہنگائی تو جو ہے وہ بڑھی ہے، اور مہنگائی آپ بھی دیکھیں کہ کووڈ تھا، اور کووڈ سے پہلے جو ہے ہم چونکہ آئی ایم ایف پروگرام میں گئے ہی تھے، اور وہاں پھر ڈاکیومنٹیشن کا ڈرائیو تھا تو تھوڑا سلو ڈاؤن تھا، لیکن پھر کووڈ آیا تو کووڈ کے معاملات انیشیل پیریڈ میں جو ہے ڈیفیکلٹ تھا، بٹ کووڈ کو پاکستان نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہینڈل کیا، اور کووڈ کے زمانے میں ہی جو ہے وہ پھر اسٹیٹ بینک نے اور فائنانس منسٹری نے بہت سارے اچھے پیکیج دیے، اور اس کی وجہ سے ہمارے بزنسز میں جو ہے وی ٹائپ ریکوری آئی کہ اس میں بالکل ڈاؤن تھا، اس میں جو ہے وہ بہتری آئی۔ تو بزنسز جو ہے وہ تو الحمدللہ ریوائیو ہو گئے، اور بزنسز پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج پہ جو لسٹڈ سیکٹرز ہیں، کمپنیز ہیں، ان کے بڑے اچھے جو ہے وہ پروفٹس جو ہے انہوں نے ڈکلیئر کیے۔ لیکن اس پروسیس میں کووڈ کے بعد جو ہے وہ مہنگائی جو ہے بڑی تیزی سے بڑھی، پرٹیکولرلی ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایگریکلچر کراپس جو ہیں وہ کم ہوئی، ویٹ کم ہوا، گنا کم ہوا، تو اور پھر انٹرنیشنل پرائسز اس کی جو ہے وہ بڑھ گئیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہاں لوکل پرائسز بھی بڑھ گئی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ شارٹ سپلائی کا بھی جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا، تو وہ دونوں مل کر جو ہے اس نے ظاہر ہے وہ پرائسز پہ جو ہے اس کا نیگیٹو امپیکٹ آیا، اور اس پہ ڈیفینیٹلی جو لوگ عام آدمی ہیں وہ تو ظاہر ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرا اپنا گھر کا بجٹ جو ہے اس میں کیا فرق پڑا، اور اس میں اگر وہ کوئی پریشر آتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ پھر جو ہے وہ گورنمنٹ کو کوستا ہے کہ اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہے، حالانکہ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، ڈیمانڈ سپلائی کا جو ہے فیکٹر ہوتا ہے، ڈیمانڈ بڑھ جانے کا فیکٹر ہوتا ہے، انٹرنیشنل پرائسز کا جو ہے وہ فیکٹر ہوتا ہے، اور یہی ناموافق حالات میں لوگ حکومت سے جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس میں کوئی ان کو ریلیف جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا۔ اب پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ اسپیس بہت لمیٹڈ اسپیس ہے، کوئی اس کے پاس مارجنس زیادہ نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ کرے، لیکن یہ اس وقت اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہیڈ ونڈ ہے، اور یہ گورنمنٹ کے لیے بھی ہینڈ ونڈ جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے۔ اب صرف یہ ہے کہ کچھ دنوں کے اندر جو ہے یہ جو انٹرنیشنل پرائسز ہیں اس میں کچھ ڈکلائننگ ٹرینڈ نظر آنے لگا ہے، اس سے یہ ہے کہ ایک امید کرنی چاہیے
کہ جو آئل پرائسز جو ہے وہ 84-85 چلے گئے تھے، وہ اب 72-73 کے قریب ہیں ڈالرز کے. اس طرح اسٹیل جو ہے وہ $1100 چلا گیا تھا، وہ اب $800-850 آ گیا ہے. کول جو ہے وہ بڑھ گیا تھا، وہ نیچے آیا ہے. ایسے دوسری چیزیں. پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کچھ ایگریکلچر کراپس کی پروڈکشن کے ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ بہتر نظر آ رہی ہیں. تو اس سال جو ہے وہ تمام جو ہمارے پروڈکٹس ہیں، جیسے ویٹ ہے، شوگر کین ہے، رائس ہے، کاٹن ہے، ان سب میں جو ہے وہ بہتر پروڈکشن کی امید ہے. تو جب ان کی پروڈکشن بہتر ہوگی تو ہمیں وہ جو امپورٹ پچھلے سال میں کرنا پڑا تھا اور ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ اس کا جو ہے وہ ایڈورس امپیکٹ تھا، اس میں جو ہے وہ لیکن ایک بات یہ ہے کہ اب کیونکہ تقریباً تیسرا سال بھی ختم ہو گیا، چوتھا سال آیا، اور وہ بہرحال جو ایک پولیٹیکل سلوگن ہیں جو تبدیلی کے، وہ پھر لوگوں کو ہانٹ کرتے ہیں. اور دو بہت بڑی چیزیں انہوں نے، ایک جو جابس اور دوسرے ہاؤسنگ کے بھی سلسلے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ذرا لیٹ کام شروع ہوا. ورنہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اس میں رہے بھی ہیں، کہ اگر کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع ہوتا ہے، کوئی اگر 100 منزلہ اور اگر 100 شروع ہوتے ہیں تو اس سے کوئی 72 یا 75 آئٹم ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور اس طرح وہ پوری چینج کرتے ہیں. تو وہ جو ایک ہاؤسنگ کا تھا. سیکنڈ جاب کا کہا تھا، وہ تو کرونا میں تو اور لوگوں نے یہ جو بعض لوگ انجوائے کر رہے تھے کہ ورک ایٹ ہوم. پتہ یہ چلا، میں ایک فورن بینک کو جانتا ہوں، ان کی غالباً 75 برانچیں انہوں نے بند کر دیں، اور جبکہ ان کے پروفٹ جو ہے میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں اضافہ ہوا. اسی طرح میں تمام بینکوں کو میں نے فالو کیا کہ انہوں نے لوگوں کو تو ورک ایٹ ہوم کر کے اپنے آفیسز بند کیے، اپنے ملازمین ختم کیے، لیکن انہوں نے اپنے پروفٹ نہیں کیے. غالباً گورنمنٹ یا ہمارے فائنانس منسٹر اس کو مانیٹر نہیں کر سکے کہ جب آپ جو ہے یہاں سے پیسہ لے کے، ایون فورن بینک یہاں سے منافع کما کے لے آ رہے ہیں، اور آپ یہاں لوگوں کو گھر بٹھال رہے ہیں، ان کو آپ ان امپلائے کر رہے ہیں. ایک یہ بھی بڑا مسئلہ تھا عارف صاحب. آئی تھنک یہ کووڈ کی وجہ سے تھوڑا پریشر آیا تھا، لیکن وہ اس پہ پھر یہ ہے کہ وہ تیزی سے ریکور بھی ہو گیا. تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ دیکھیں ریمیٹنسز بڑھے، تو جن کو ریمیٹنسز ریسیو ہوتے ہیں ان کے لیے تو ان کے حالات کافی اچھے ہو گئے. اچھے اس طرح ہو گئے، ایک تو روپیہ ویک ہو گیا. پہلے ہمارے یہاں 20-21-22 بلین ڈالرز آتے تھے جو 104 روپے کے حساب سے کنورٹ ہوتے تھے روپی میں. اب وہ 30 بلین ڈالرز جو ہے آنے لگے ہیں، اور وہ 170-180 روپے کے حساب سے کنورٹ ہوتے ہیں. لیکن جب پیٹرول ڈلوانے گیا تو 120 روپے کی جگہ 160 روپے میں ڈلوا رہا ہے نا. وہ ڈلوا رہا ہے، لیکن ان کے ہاتھوں میں اچھا خاصا جو ہے وہ پیسہ آیا ہے. اس کا ایک کمپوننٹ ہے اس کی ٹوٹل کاسٹ کا، پیٹرول اور دوسری چیزیں بھی. لیکن اوور آل کلیکٹیولی جب ہم اس سیکٹر میں دیکھتے ہیں تو وہاں جو ہے اسی طرح یہ اگر ایگریکلچر کو دیکھا جائے تو ابھی اس سال ایگریکلچر میں جو ہے وہ پرائسز بھی اچھی ہیں، کراپ بھی اچھی ہیں، تو اس وجہ سے وہاں بھی پیسہ گیا ہے. آپ کے یہاں جو ناردرن ایریاز کے اندر جو ہے وہ لوگوں کا، چونکہ کووڈ آیا تو لوگ باہر ملکوں میں جانے کے بجائے انٹرنلی جانے لگے، تو ان کے پاس جو ہے وہ بہتر آئی ٹی سیکٹر میں جو ہے وہ بہتری آئی ہے. تو ٹورزم میں جس طرح میں نے کہا کہ جو ہے وہ بہتری آئی ہے. لیکن شہروں میں جو مڈل کلاس ہے، جو سروس پیشہ لوگ ہیں، جو وائٹ کالرز ہیں، ان کے لیے جو کاسٹ بڑھ گئی ہے لیکن ان کی آمدنی اس تناسب سے جو ہے وہ نہیں بڑھی ہے، تو وہ جو ہے وہ پریشر میں ہے، اور وہ کوئی ریلیف، اور وہ ان کو جو ہے ریلیف درکار ہے. اور اس کے لیے جو ٹارگیٹڈ سبسڈیز اور ساری باتیں ہوتی ہیں اس پہ. اور سب سے زیادہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ مہنگائی جو ہے وہ زیادہ تر امپورٹڈ ہے، اس کو روکنا آسان نہیں ہوتا ہے. آپ لوگوں کی روزگار اور آمدنی کو بڑھا سکتے ہیں. آپ یہ ہے کہ لوگوں کے اکنامک ایکٹیویٹی بڑھا کے، جب آپ ایکٹیویٹی بڑھے گی تو لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھے گی، ڈیمانڈ بڑھے گی تو ان کے ویجز جو ہے وہ بڑھیں گے. آپ نے جب امپورٹ کا ذکر کیا، یہ کیا وجہ ہے؟ میرے جیسا عام آدمی یہ سمجھتا ہے ہم جو ہے وہ جو لگژریز آئٹم ہیں وہ سب امپورٹ کرتے ہیں، یعنی لپسٹک سے لے کر ہوا، موبائل سے لے کر ہوا. آپ کے یہاں جو اپنا جو تھا ہماری لوکل پروڈکٹ، اگر اس کو فروغ ہوتا جس طرح باہر تھا، اس پہ کیوں ایک سختی سے عمل روا نہیں ہوا کہ، اور اسی سے پرابلمس ہو رہے ہیں کہ امپورٹ ہماری مورلس کبھی ڈبل ہی تقریباً ہو گئی تھی ایکسپورٹ کے مقابلے میں. یہ تو ایک گورنمنٹ کی اس میں نے جو پالیسی میکرز ہیں
وہ نہیں سمجھتے اس بات کو. ہاں آئی تھنک یہ ان کی طرف سے جو ہے کوتاہی ہے، ان کی طرف سے کوتاہی ہے. ذرا یہ پہلے ان چیزوں کو دیکھتے کہ جو چیزیں جو ہے جن کی ضرورت نہیں ہے بہت، اور وہ لگژری آئٹم کی ڈیفینیشن میں آتی ہیں. فوڈ تو کا میں دیکھ رہا تھا ہمارے حالات کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر جو ہے وہ جلد کر پانا چاہیے تھا. اس پہ لیٹ کیا. ابھی کچھ انہوں نے اقدامات کیے ہیں لیکن ڈیفینیٹلی وہ لیٹ ہوا، اور جس کا ایک ہٹ جو ہے وہ لگ گیا ہائر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی صورت میں. اب وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کنٹرول بھی کریں گے تو پھر بھی ایک سائزبل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یہ کرنٹ ایئر کا جو ہے مجھے ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ایک اور پرسیپشن ہے جس پر میں ایک بریک کے بعد گفتگو کروں گا، اور وہ ادھر یہاں بہت شور ہوا. میرے خیال میں کسی کو شاید آئی ایم ایف کا پورا مطلب بھی نہ پتا ہو، لیکن ایک عام آدمی سمجھتا ہی ہے کہ جی آئی ایم ایف نے کر دیا، مہنگائی آئی ایم ایف نے کر دی. حالانکہ غالباً ان کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو آپ کو پوری کرنے ہوتی ہیں، جبھی تو قرضہ دیں گے. وہ کوئی سوری ٹو سے وہ جو ہم کہتے ہیں کشکول میں صرف ڈالتے تو نہیں رہیں گے ہر وقت. اس پر گفتگو کریں گے عارف حبیب صاحب سے ایک بریک کے بعد. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی حاضر ہے. بریک سے پہلے مہنگائی کیونکہ سب سے بڑا ایشو، اور جو میرے خیال میں پرائم منسٹر کو اس بات کا احساس ہے، اعتراف ہے. یہ اور بات ہے کچھ ان کے میڈیا مینیجر بڑے کچھ جب اس کو ایکسپلین کرنے پہ آتے ہیں تو وہ اس میں الگ الگ توجہ بیان کرتے ہیں. یہ جو ایک آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور پر ادھر بڑا شور ہوگا رہا، اور یہ جو منی بجٹ اس کا سبب بھی ہم نے بتایا آئی ایم ایف. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بجلی کے ٹیرف ہوں، پیٹرول ہو، ایون لوگ سمجھتے ہیں جی یہ جو آٹا چاول گھی یہ بھی شاید آئی ایم ایف طے کرتا ہے کہ اس کی پرائزز کم یا زیادہ کرو. کیا کس حد تک اس میں رہتی؟ جی دیکھیں آئی ایم ایف تو جب بھی وہ قرضہ دے گا اور آپ پروگرام میں آئیں گے تو وہ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اپنی چادر کے اندر رہے، اور جو اس کی کاسٹ ہے وہ ریکور کرے. کیونکہ اگر وہ ریکور نہیں کرے گی تو ظاہر ہے اس کو سبسڈی دینی پڑے گی. سبسڈی دینے کے لیے مزید قرض لینا پڑے گا، تو آپ آلریڈی مقروض ہیں اور قرض آپ کے اوپر بڑھائیں گے تو آپ کی پھر جو ہے وہ مارکیٹ اسٹینڈنگ افیکٹ ہوتی ہے. تو پھر لوگ لینڈرز ہیں ان کا اعتماد جو ہے وہ پھر کم ہو جاتا ہے. تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ کنٹرول میں رہے، آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کنٹرول میں رہے. اور اس حساب سے مینی ٹائم جو حکومتیں ہیں وہ پولیٹیکل کمپلشنز کی وجہ سے مشکل فیصلے نہیں کر پاتی ہیں. وہ ان کو فورس کرتے ہیں کہ جو میرٹ پہ فیصلے ہیں وہ یہ کریں. اب اس میں ڈیفینیٹلی اتنا لیوے ہوتا ہے جب وہ نیگوشیٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کی کنڈیشنلٹیز کو کیسا نیگوشیٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ. کبھی وہ سخت کنڈیشنز ہوتی ہیں، کبھی آپ ان کو جو ہے نم کرتے ہیں، کبھی وہ اپ فرنٹ کنڈیشنلٹیز ہوتی ہیں، کبھی وہ اسٹیگرڈ ہوتی ہیں. اس پروگرام کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اپ فرنٹ کنڈیشنلٹیز اس پہ سخت رکھی گئی ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سارا اس کا جو کہا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ پاکستان کئی دفعہ پروگرام لیا اور وہ پروگرام پورا نہیں کر سکے اور بعد میں وہ کنڈیشنلٹیز کو پورا نہیں کر سکے، تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ہم آئی ایم ایف میں واقعی ایسا ہے کہ جو امریکنز یا ویسٹرن کنٹریز زیادہ انفلوئنس کرتی ہیں یا انڈیپینڈنٹ آئی ایم ایف ادارہ ہم سمجھیں؟ آئی تھنک ان کا ایک جو ہے وہ پرسیپشن تو یہی ہے کہ انفلوئنس جو ہے وہ ہے، لیکن آئی ایم ایف سے یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ وہ میرٹ پہ جو ہے وہ اپنی پالیسیز کو جو ہے گائیڈنس دیں گے. لیکن اس کے اندر دیکھا یہ گیا ہے کہ جب یہ ہے کہ سپر پاورز پاکستان پہ مہربان ہیں تو ہمارے اوپر کنڈیشنلٹیز ذرا نرم ہیں، اور جب مہربان نہیں ہیں تو پھر کنڈیشنلٹیز جو ہے وہ سخت ہے. اس کی وجہ سے یہ امپریشن ہے. تو لیکن اب یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کو خود یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے معاملات کو کس طرح چلائیں گے، کیونکہ ہمارے یہ بہت لمبے عرصے تک تو یہ نہیں چل سکتا کہ آپ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں رہیں، ایریئر میں رہیں، اپنے ایکسپورٹس کو بھی جو ہے وہ آپ نہ بڑھائیں، امپورٹ زیادہ کرتے رہیں. تو آپ کے پاس روپے چھاپنے کی تو مشین ہے، ڈالر چھاپنے کی تو مشین آپ کے پاس نہیں ہے، اور اس کے لیے پھر آپ کے لیے جو ہے وہ مسائل بڑھتے ہیں. تو اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ بڑھائی جائے تاکہ ہمارا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مسئلہ یا ڈالر کی کمی کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکے. اور ساتھ میں ہم ایسی بہت سارے سیکٹرز ہیں
جن کو جو ہے وہ انڈیجینیسلی ڈومیسٹیکلی ہم ان کو ڈیولپ کریں، جس میں کنسٹرکشن ایک ایسا شعبہ ہے ہمارا، جو ہے وہ ٹورزم ایک ایسا شعبہ ہے، آئی ٹی ایسا کنسٹرکشن میں شعبہ۔ بھی اب کنسٹرکشن ہی میں آپ نے ذکر کیا، اب جیسے 1 کروڑ کا گھر تھا، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بینک کہہ رہا ہے جی ہم نے 1000 بنا کے دے دیے، دوسرا کہہ رہا ہے ہم نے 2 ارب روپے خرچ کر دیے، پتہ نہیں ٹوٹل اس کا حجم جتنا بھی تھا، لیکن 3.5 سال میں اب جو اسٹیٹ بینک جو کہتا ہے جی ہم نے 260 بلین کے تقریباً منظور کیے ہیں، بٹ انہوں نے ڈسٹریبیوشن ٹوٹل غالباً 25 بلین ہے، جو اگر آپ ٹوٹل رکھیں، میں نے کہا آپ کے سامنے کیا میں فگرز پہ گفتگو کروں کہ اپروول کے بعد جو ڈسبرسمنٹ بھی جو ہے وہ اس کا غالباً 10 سے 15% ہے۔ آئی تھنک اگر یہ ایز اے پالیسی دیکھا جائے تو یہ کنسٹرکشن پالیسی جو ہے وہ از دا رائٹ پالیسی، اس لیے کہ آپ کو تو علم ہے کہ پاکستان میں 1 کروڑ گھروں کی کمی ہے، اور ہر سال جو ہے وہ 4-5 لاکھ گھروں کی کمی کا اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تیز رفتاری سے جو ہے وہ گھر بنے لوگوں کو اویلیبل۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے، مڈل کلاس اینڈ لوور مڈل کلاس کے لیے، کہ ان کی سیونگز ریٹ جو ہے وہ سلو ہے دین ریٹ آف انکریز ان پرائسز آف ریئل اسٹیٹ، کہ وہاں تیزی سے جو ہے وہ پرائسز بڑھ رہی ہوتی ہے، جب ان کی انکم جو ہے وہ اتنی تیزی سے سیونگز ان کی نہیں ہوتی، تو بیچارے بائی دا ٹائم پیسے جمع کرتے ہیں گھر کی قیمت جو ہے وہ اور بڑھ جاتی، تو ان کے لیے ضرورت ہے سہولت ایسی دی جائے کہ لوگ جو ہے وہ ٹائملی بیسس پر جو ہے وہ گھر خرید سکیں، لے سکیں۔ اگر ایک بہت ہی اسپیسیفک بات کر دوں والوں کہ میں دوسری شروع کرتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کیوں کرائے کا گھر لیتے ہیں، بلکہ اب تو فرنش گھر لیتے ہیں، بنا بنایا مل جاتا ہے۔ یہ کہنا کہ آپ اپنا گھر بنائیں، اگر گورنمنٹ بڑی تیزی سے یہ کرتی ہو، جو ممکن ہے کہ اس نے 10,000 اپارٹمنٹ بنا دیے ہوتے، اور ہم نے تو دیکھا ایک زمانے میں جب پہلے نیلامی بڑی ہوتی تھی، لوگ بڑے ذوق شوق سے، جب ایک ہوٹل ہوا لوگ بڑے ذوق شوق سے جاتے ہیں، اچھا بھائی 15 لاکھ کا گھر، ابھی لوگ اسی وقت 20 لاکھ کا گھر، یعنی اس پورے پروسیس میں اگر گورنمنٹ بنے بنائے اگر دیتی تھی کہ یہ گھر بن گئے 10,000 اس کراچی میں، اور یہ گھر بن گئے لاہور میں 20,000، اور آئیں اور ابھی قبضہ لیں، اور یہ والا جو تصور تھا، نہ کہ جب لوگ جاتے ہیں، میں نے بھی تھوڑا فالو کیا ہے 14 صفحے جیسے میں دیکھ رہا تھا ہاؤس بلڈنگ کے، تو تھوڑی بات مجھے بھی دقت ہوئی 5-6 صفحے پڑھنے میں کہ میں اسے کیسے بھروں۔ بٹ گھر بنانا شاید اتنا وائبل نہ ہو حکومت کے لیے، حکومت کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ انیبلنگ انوائرمنٹ جو ہے وہ ایسا کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے بینکوں کے لیے انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے کہ آپ اپنی ٹوٹل لون پورٹ فولیو کا 5% جو ہے وہ گھروں کی فائنینسنگ کے لیے ایلوکیٹ کریں گے، تو وہ ان کو ٹارگٹس دیے گئے ہیں، اور ہر اسٹیٹمنٹ نے کیا اس پہ، یعنی ان پہ ابھی جو بینکس کے جو ٹارگٹس ہیں وہ نیئرلی 80-85% وہ انہوں نے اچیو کیا ہے۔ جو میں آپ کو اسٹیٹ بینک کے جو گورنر کی جو خود جو ایکسیپٹنس جو آئی ہے، اس میں میں نے آپ سے کہا کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے 226 بلین کے اپروو کی اور ڈسٹریبیوٹ 25 بلین کے کیے۔ اس میں یہ ہے ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو لو کاسٹ ہاؤسنگ کی بات، 2 اسکیمز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ ڈیولپرز کو اور کنسٹرکٹرز کو جو ہے وہ فائنینسنگ کریں، تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر بنے بنائیں اور وہ پھر وہ آفر کریں، تو وہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے، جو ڈیولپرز ہیں وہ بورو کر کے کچھ اپنا کیپٹل اور کچھ بورو کر کے اس کو جو ہے ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اور پھر گھروں کو بیچتے ہیں، تو ایک تو اسکیم ہے جس میں کوئی پرائس کی جو ہے وہ لمٹ نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے وہ میرا گھر میرا پاکستان اسکیم ہے، جس کے اندر جو ہے وہ اگر آپ 35 لاکھ روپے تک کا جو ہے وہ گھر لیں تو آپ کو 3 لاکھ روپے گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہے، آپ کو 3% پہ جو ہے وہ انٹرسٹ پہ جو ہے وہ پیسے دیتی ہے، وہ 35 لاکھ سے نیچے اگر آپ جو ہے وہ بورو کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر 60 لاکھ تک کا بورنگ کرتے ہیں تو وہ آپ کو 5% پہ جو ہے۔ اچھا، جو آپ بتا رہے ہیں میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ ایگریسو کمپین نظر نہیں آتی جو آپ اس طرح کریں، اس کی ضرورت ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ ابھی تک ہم بہت زیادہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ لوگ آن لائن جاتے ہیں، ہم ابھی تک یہ سمجھ رہے تھے کہ ہر آدمی جو ہے، میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک ایون آن لائن بینکنگ بھی میں نے دیکھا 2.6 سے زیادہ نہیں ہے، لوگ بینکوں میں برانچوں میں جاتے ہیں۔ نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ سہولت موجود ہے، اور اس کا ایک کرائٹیریا ہے، ظاہر ہے بینک جو ہے ان کو پیسہ دے گا جو جن سے وہ واپس جو ہے اس کو آتا ہوا نظر آئے گا، اور اس کے لیے اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہیں، لیکن وہ اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے میری نظر میں، اور لیکن اگر لوگوں کو پراپر ایجوکیٹ کیا جائے، اور آئی تھنک یہ آپ سے جو بات چیت ہو رہی ہے
اس کا ڈیفینیٹلی جو ہے وہ عوام کو فائدہ ہوگا، ان کو سمجھ آئے گی، اور ان کو مزید لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اس پہ اسپیشل آئی تھنک ایفرٹ کرنے اس کے ساتھ ساتھ میں ویسے بریک کی طرف جانا کروں. اور دوسرے ہے پے، یعنی ابھی اس پہ آپ کے جو تمام تاجر صنعت کار جو ہے وہ سپریم کورٹ چلے گئے، جی ہم کیوں کم سے کم 25,000 روپے دیں. تو اس میں بھی ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ اگر ایک فیکٹری ہے، اگر ایک ادارہ ہے، اس نے اگر کہتا ہے کہ جی میرے جو میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اتنا پروفٹ کمایا. کوئی بھی ادارہ میں دیکھ رہا تھا، نام لینا نہیں چاہتا، سیمنٹ کا ہو، کاروں کا ہو، وہ اچھے بلینس میں اپنے پروفٹ بتا رہے ہیں. اب اگر ان سے پتا جائے کہ آپ کے جو 500 ملازم تھے ان کی کم سے کم پے یا زیادہ کتنی ہے، تو اس میں بھی وہ سلیکٹیو ہیں کہ بھئی جو کام اچھا کرتے ہیں ہم ان کو کریں، لیکن پھر کیا کریں باقی لوگ جو 80% ہے پروڈکٹ پہ. یہ میں ایون اپنے میڈیا میں بھی دیکھتا ہوں کہ اب تو 15 اور 20,000 روپے مشکل سے لوگوں کو دینے لگے ہیں. جی ہاں، ایکچولی جو منیمم ویج اکثر جو ہے جو ایکسپورٹنگ کمپنیز ہیں وہ زیادہ ایجیٹیٹ کرتی ہیں، کیونکہ ان کو کمپیٹ کرنا ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اگر بنگلہ دیش سے کمپیٹ کرتے ہیں تو بنگلہ دیش میں جو ویجز ہیں اور جو ہمارے پاس ویجز ہیں ہم کمپیریبل ہونے چاہیے. دوسری کاسٹ ہے ہمارے آلریڈی بجلی کی اور گیس کی جو ہے وہ لاگت جو ہے وہ زیادہ ہے. لیکن آئی تھنک یہ تمام جو فیکٹری اونرز ہیں ان کو بھی کنسیڈریٹ ہونا چاہیے، ان کو کنسیڈریٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کا خیال کریں، اور اس چیزوں کا خیال کریں کہ لوگوں کی منیمم سسٹیننس الاؤنس جو ہے ان کو یہ ملے. تو آپ تاکہ وہ اپنی سپریم کورٹ میں چلے گئے، عدالتوں کے ذریعے انہوں نے کہا کہ جب یہ 25,000 کم سے کم پے کا تو تھا. بٹ اس میں عدالت کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر جلدی فیصلہ کر دے، جلدی فیصلہ کر دے، جو بھی صحیح فیصلہ ہو وہ کر دے تاکہ یہ حجت بھی پوری ہو جائے. ایک اور اہم آج میں دیکھ رہا تھا کہ ہیڈ لائن بنی ہوئی ہے اور وہ تھا ٹیکس. اور ہمارے جو ہے فائنانس منسٹر صاحب ایکسیپٹ کر رہے تھے کہ 22 کروڑ کی آبادی میں صرف 30 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، اور ہمیں بھی علم ہے کہ اس 30 لاکھ میں غالباً مور دین 50% وہ جو تنخواہوں سے کٹتا ہے یا تنخواہ پیشہ لوگ ہی دیتے ہوں گے. اس پر گفتگو کریں گے کہ یہ جو ریونیو غالباً سب سے بڑا ایشو ہے اور بلیک منی، اس پر گفتگو کریں گے بریک کے بعد. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ویلوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. یہ ایک جو میں ذکر کر رہا تھا عارف ایوبی صاحب بیگ سے پہلے کہ شوکت عزیز صاحب نے کہا، اس کے بعد یہ کہ بڑے نیب نے سوری ٹو سے ہیراس زیادہ کیا، وصولی کم کی. ٹوٹل دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب 3 سال میں ہم نے 460 ارب روپے دیے. میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا. ابھی ایک صاحب سے کہہ رہے تھے کہ جی آپ 1,000 ارب دیں، آپ کے ایک بڑے ریئل اسٹیٹ کے اوقون ہیں. پھر وہ 1,000 ارب سے 469 ارب پہ آ گئے. میں نے سنا ابھی انہوں نے صرف شاید ایک قسط 25 ارب روپے کی دی ہوئی ہے، 50 ارب. تو بات یہ ہے کہ نیب اس کے باوجود آپ نے لوگوں کو گھر بیٹھ گئے، کام کرنا چھوڑ دیا، گورنمنٹ سروس ہوئی. خیر یہ ایک الگ موضوع، لیکن یہ کیا وجہ ہے؟ اور اس میں بھی جب لوگ یہ دیکھتے ہیں، ایک پرائم منسٹر کا میں نے دیکھ رہا تھا کہ وہ 0 ٹیکس دیتے ہیں، ایک اور کا دیکھ رہا تھا کہ شاید لاکھوں میں بھی نہیں بنتا. تو اس میں ہم انڈیویجولز کی جگہ آپ کے خیال میں جو آپ کا جو صنعت کار ہے، تاجر ہے، جاگیردار وڈیرا تو دیتے ہی نہیں ہے، کہتے ہیں جی بنجر زمین ہے، بلکہ قرضہ لے لیتا ہے اس بنجر زمین کے نام پر. یہ کیوں ہم اب تک جو ہے پچھلے ہمیں تو سنتے سنتے اب ہمارے بھی بال سفید ہو گئے کہ ریونیو نہیں دیتے، لوگ ریونیو نہیں دیتے. 30 لاکھ آئی تھنک دیکھیں نا، ایگریکلچر تو ٹیکس ایگزمپٹ ہے پاکستان میں، تو وہ ایک 20% آف دی جی ڈی پی جو ہے وہ تو اس سے ویسے ہی بری ہو جاتا ہے. آئی تھنک اس کے لیے گاڑیاں، پجیرو، جی ہاں، اس پہ ایفرٹ کرنی چاہیے کہ جہاں کہیں بھی انکم ہے وہ ٹیکس ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی سورس سے جو ہے وہ ہو، آمدنی کی بنیاد پر جو ہے وہ ٹیکس ہونا چاہیے. تو آئی تھنک اگر یہ ایگریکلچر پہ جو ہے وہ ٹھیک کر لیا جائے تو 20% جو ہے، تو آئی تھنک اسی سے جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے. پھر ہمارا ٹریڈنگ کمیونٹی ہے وہ بھی پورا ٹیکس جو ہے وہ نہیں دیتی، حالانکہ ان پر ٹیکس ہے لیکن وہ ٹیکس جو ہے اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. دکاندار ہیں ان کے لیے بھی جو ہے نہیں، جو ہمارے ریسٹورینٹ ہے میں تو سمجھتا ہوں کھانا کھانے جاؤ تو لگتا ہے 1 کروڑ روز کماتی ہے ان کی وہ. جی لیکن وہاں جو ہے وہ انفورسمنٹ بہتر کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ بہت ویک ہوتی ہیں اور ایک پیریڈ کے لیے آتی ہیں، وہ ابھی سیٹ ہی ہوتی ہیں، تو ان کا دوسرا الیکشن ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو جو ہے
وہ ویک فیل کر رہی ہوتی ہیں تو وہ اتنے انفورسمنٹ پوری طریقے سے جو ہے کر نہیں پاتے. لیکن وہاں جو ہے وہ امپرومنٹ لانا بہت ضروری ہے, ورنہ تو یہ وائی از کمپلیننگ امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے وزیر خزانہ, جب وہ کہتے ہیں ہر وزیر خزانہ, اور ترین صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ صرف 30 لاکھ لوگ ریونیو دیتے ہیں. جی آئی تھنک ان کو کہنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو عمل کرنا ہے. کل بھی انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ سب کو ٹیکس دینا ہوگا, کیسے؟ اور پارلیمنٹ سے جو ہے ٹیکس تو آپ کو نہیں, آپ پارلیمنٹرین سے نہیں لیتے. اگر آپ یہ کہیں کہ 100 ارکان نے جمع نہیں کرایا تو ان کی سسپینڈ کرتے آپ ممبرشپ. جی ان کے خلاف ایکشن جو قانونی ایکشن ہے جو کوئی بھی ہو, اور اگر مطلب یہ ہے کہ وہ ٹیکس اوائڈ کر رہا ہے تو اس کو جو قانون کے مطابق جو ہے آپ کو ڈیل کرنا چاہیے, اور اس میں پھر کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ رعایت اگر آپ کرتے ہیں تو پھر لوگ جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ پراپر طریقے سے اس کی انفورسمنٹ ہو, تبھی اس میں جو ہے اور یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری کیا جو پیرلل اکانومی جو جسے کہتے ہیں بلیک اکانومی, ہم سنتے ہیں نا کہ باہر لوگوں کے لاکھوں پاؤنڈ کے فلیٹس ہیں, کروڑ جائیدادیں ہم دیکھتے ہیں, کیا وجہ یہ ہے کہ ہم نیٹ میں جو ہے اس پیرلل اکانومی یا بلیک منی جسے کہتے ہیں, یا سوری ٹو سے کرپشن تو ہم نہیں روک سکے. میں بالکل اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ صرف سندھ گورنمنٹ کا نہیں, کہیں بھی شاید 1% بھی, یہاں تک تو میں کہہ سکتا ہوں اپنا تجربے کی بنیاد پہ. تو یہ وجہ ہے کیا؟ پاکستان میں تو ظاہر بہت سالوں میں یہ پرابلم رہا ہے کہ جس میں جو ہے وہ کرپشن کے پیسے, اوور انوائسنگ وغیرہ کے جو ہے, انڈر انوائسنگ کے پیسے جو ہے وہ لوگ باہر رہتے. پھر بہت ساری ایمنسٹیز آ گئیں, اب تو بہت سارے لوگوں نے باہر کی اپنی جو ویلتھ ہے اس کو ڈکلیئر بھی کر دیا ہے, تو ان کو وہ بھی اب ڈر نہیں ہے. لیکن ان سب کا حال یہ ہے کہ ایک تو رائٹ انفورسمنٹ ہو, دوسرا ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھانا ضروری ہے. ہمارا جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ کو 7-8% ہم لائیں گے, جب جا کے ہمارے یہ سارے مسائل جو ہے وہ حل ہوں گے. لیکن یہ بھی ایک سوری ٹو سے عارف صاحب بن گیا ہے کہ جی ڈی پی جب ہمارے یہاں 6% بھی تھا تو ایسا کوئی دودھ شہد کی ندیاں تو نہیں بہ رہی تھیں. غریب ترین لوگوں کی ہمارے یہاں غربت میں کمی نہیں آئی تھی. ایجوکیشن میں ہمارے یہاں سوری ٹو سے کوئی بہت بڑا بریک نہیں ہوا تھا. وہ 1-8 سال اگر ایسا رہتا ہے تو ہمارے یہاں تو یہ بوم اینڈ بس والا معاملہ رہتا ہے نا. سائیکل 1-2 سال اچھا رہتا ہے, پھر گر جاتا ہے, پھر 3-4 سال مشکل رہتی ہے, پھر 1-2 سال جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو جو بھی گروتھ ہو, اچھا ہیلدی گروتھ, وہ سسٹینیبل ہونا چاہیے. فار اے میڈیم ٹو لانگ ٹرم پیریڈ کے لیے ہوگا تو اس کے پھر اثرات جو ہے اکنامی کو آئیں گے, اور جس کو کہتے ہیں کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے وہ پھر نظر آئے گا, اور لوگوں کو جو ہے وہ ڈیمانڈ بڑھے گی لوگوں کی, تو پھر روزگار میں جو ہے وہ بہتری آ سکے گی. اچھا, ایک اگر میں آپ سے آخر میں پوچھوں, ہو سکتا ہے ذرا مشکل ہو آپ کے لیے بتانا, اور بس 3 ایسی چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے اچھی کی, اور 3 ایسی چیزیں جو وہ نہیں کر سکے, یا 3 یا 2 یا جس طرح میری. آئی تھنک جو ان کا سلوگن تھا کہ ہم ویلتھ کریشن کو اپریشیٹ جو ہے وہ کریں گے, تو یہ تو ہم نے دیکھا کہ جو ان کی پالیسیز کے اندر اس چیز کو جو ہے وہ انکریج کیا گیا کہ لوگ جو ہے وہ بزنسز میں گرو کریں. آپ نے دیکھا کہ ایکسپورٹ میں بھی جو ہے وہ بہتری آئی ہے, آئی ٹی بھی جو ہے وہ بہتر ہوا ہے, جنرلی ریمیٹنسز بھی جو ہے وہ بہتر ہوئے ہیں. تو یوں جو ہے وہ اس لحاظ سے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ بہتر رہا ہے. جہاں آئی تھنک ان کو ایشو اور پرابلم آئے وہ یہ ہے کہ ان کو حالات جو ہے وہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ملے, اس لیے کہ ہاں اس کے لیے کہ کورونا کا ہونا, انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز کا جو ہے وہ بڑھ جانا, پھر انہوں نے اپنی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ بڑھا دی تھی, ظاہر خود ہی بڑھائی انہوں نے لوگوں کو جو ہے, تو لوگوں کو بہت زیادہ ان سے جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن زیادہ تھی جو پوری نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ مایوسی ہے. لیکن اب بھی ان کے پاس ٹائم ہے, اور باقی کے کچھ پیریڈ کے اندر جو ہے وہ اس طرح اپنے آپ کو جو ہے وہ پوزیشن کریں کہ اس میں جو ہے وہ یہ بہتری لے آ سکے. اگر میں آپ سے کنکلوڈنگ کروں تو یہ تو ہم کہیں گے کہ 1 اسٹیپ فارورڈ اکنامک اس میں کہوں گا, یعنی ہم 2 اسٹیپ بیک کا لفظ استعمال نہ کریں. آئی تھنک پاکستان جس کے حالات ہیں اس حالات میں پاکستان کو بہت زیادہ سخت محنت کی ضرورت ہے. سخت محنت میں سب سے اول نمبر یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس کو جو ہے وہ بڑھانا ہے, پھر ایکسپورٹس لیڈ جاب کریشن ہو, اور ایکسپورٹ جو ہے وہ یہ بڑھیں گے تو ہمیں ڈالر کی کمی جو ہے وہ
ہم اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. اور اس پر زیادہ تو اس میں تو پھر جو ہے وہ ایگریکلچر ہے, انڈسٹری ہے, اس کو جو ہے وہ زیادہ چلے. اب آپ نے ایکسپورٹ کا ذکر کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ دنیا کے جو ملک ہیں, قسم 70-80 ملکوں میں تو ہمارے ماشاءاللہ کانسلیٹس ہیں, ڈالر میں انہیں پیمنٹ کیا جاتا ہے. کیا اس طرح مانیٹر ہوتا ہے کہ بھائی آپ کی ماشاءاللہ یہ ایمبیسی موجود ہے, آپ نے بتائیے جو پچھلے سال جو آپ نے جو لوگوں کو لے کے آئے, بعض لوگوں نے اچھی کارکردگی بھی دکھائی, لیکن یہ جو ایک ان کی جو پرفارمنس ہے, جو آپ نے ٹریڈ کی بات کی, ایکسپورٹ کی بات کی, یہ جو ریلیٹڈ ہمارے فارن مشن سے بھی ہے نا عارف حبیب صاحب, یہ بالکل نظر نہیں آتا. یہ نظر نہیں آتا کہ اس قسم کی جو ہے وہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں کہ آپ ہیں تو آپ نے کیا کیا, کس طرح آپ نے جو ہے اپنے مجھے برطانیہ کا پتہ ہے شاید غالباً دنیا کی سب سے بڑی ایمبیسی ہے, غالباً 350 ملازم ہیں وہاں پر, اور امریکہ کی شاید سیکنڈ نمبر 2 ہے, اس کی بھی 450 ہے. تو ان سے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کہ بھئی آپ کے کیا پرفارمنس رہی ہے, کیا آپ کے وہاں ہونے کی وجہ سے کچھ ہمارا بزنس تعلقات بہتر ہوئے نہیں ہوئے, اور آئی تھنک یہی کرائٹیریا ہونا چاہیے ان کے پرفارمنس کا. اگر میں یہ ہوں ایک آخری بات کہ جیسے مجھے بات لگتا ہے جیسے چائنا, ہم کہتے تو ہمالیہ سے زیادہ, لیکن اگر آپ دیکھیں بائی لیٹرل جو ٹریڈ ہے چائنا کی انڈیا سے غالباً ہم سے 10 گنا زیادہ, ایران کی جو ہے انڈیا سے, یعنی ہم اگر کمپیئر عام طور پہ ہم انڈیا سے بہت کرنے کا شوق ہے ہمیں. اور بلکہ ایک نازک سوال اب یہ بھی آ رہا ہے, بلکہ میں آخر میں کہہ لوں کہ بالآخر آپ کے خیال میں یہ تلخ فیصلہ نہیں کرنا پڑے گا کہ پڑوسی سے آپ ٹھیک ہے انٹرنیشنل ریلیشن رکھیں, کہ انڈیا سے بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہم سخت رویہ ہے کہ ہم یہاں سے پیاز نہیں جانے دیں گے, چاول نہیں جانے دیں گے, حتیٰ کہ ہم کوئی پتہ نہیں گزرنے دیں گے, یہ سختی کم کرنی پڑے گی آگے چل کے؟ آئی تھنک یہ پولیٹیکل زیادہ ہو گیا ہے. یہ جو ہے ہمارے تمام بزنسز کو بلایا گیا تھا گورنمنٹ نے, اور مختلف سیکٹر سے پوچھا گیا کہ کیا ہم انڈیا سے جو ہے وہ ٹریڈ اوپن کریں, تو 30 سیکٹرز میں سے 28 سیکٹرز نے کہا کہ ہاں اوپن کریں, کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ لاہور سے امرتسر 1 گھنٹے کا راستہ, بالکل اوپن کیا جانا چاہیے. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آئی تھنک ہمارے پڑوسیوں سے تعلقات جو ہے وہ بہتر ہونے چاہیے. اینڈ لیٹلی آئی تھنک پاکستان نے ایفرٹ کی ہے. ہمارے پرائم منسٹر بھی جب آئے تو انہوں نے بھی ایفرٹ کی, بٹ آئی تھنک یہ مودی جو ہے انہوں نے صحیح طریقے سے اس کو رسپونڈ نہیں کیا. بٹ یس, اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے تعلقات جو ہے وہ پڑوسیوں سے جو ہے وہ بہتر ہو, انڈیا سے بھی جو ہے وہ بہتر کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے, لیکن ایکول فوٹنگ پہ. اور آخری بات یہ کہ اوور آل آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاسٹ کے حکمرانوں کے مقابلے میں, پرائم منسٹر کے مقابلے میں, موجودہ پرائم منسٹر جو آپ کی کمیونٹی کو شکایت رہتی تھی, ملاقات, یعنی آپ کا کچھ لوگ تو خیر چلیں ان کے ساتھ اور حوالوں سے بھی ہیں, اوور آل بزنس کمیونٹی کا اعتماد ہے موجودہ گورنمنٹ پہ, یعنی انہیں کوئی کمیونیکیشن میں یا ان کو پرابلمس ان کی نہیں, آئی تھنک ایکسیسیبلٹی میں کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. تمام جو ہے بزنسز کے جو مسائل ہیں, اگر جب بھی کوئی ریپرزنٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں ایزیلی چیمبر فیڈریشن, پاکستان بزنس کونسل, اسٹاک ایکسچینج, تمام کو جو ہے وہ پالیسی میکرز کے ساتھ جو ہے وہ بہت اچھا ایکسیس ہے. تو اگر اسی طرح عوام کا بھی اعتماد اگر بحال ہو جائے ان سے اگر معلوم کر کے, تو غالباً وہ اصل کامیابی ہوگی اس حکومت کے لیے. اس پہ میں انہیں کوئی سجیسٹ نہیں کروں گا, کیونکہ وہ واقعی پچھلے 4 دہائی سے اس ملک میں ایکٹیو ہیں اور ان کا نفس پہ ہاتھ ہے, اور میں تو نہیں سمجھتا کہ اگر وہ تبدیلی کرتے ہیں لوگوں کی جو ڈیلیور نہیں کرتے کوئی غلط بات ہو. عارف حبیب صاحب کا میں نے وقت لیا, اور عارف حبیب صاحب میں نے کہا کہ خالف ایک بزنس مین نہیں بلکہ اسپورٹ کے شعبے میں بھی ہو, ہیلتھ کے شعبے میں بھی ہو, اور عام لوگوں سے ریلیٹ رہتے ہیں. کچھ سوال کے جواب مجھے ملے, کچھ ادھورے رہ گئے, وہ آئندے کے لیے رہ دیتا ہوں. جی ٹی وی سے مجاہد بلدی کو اجازت دیجیے.